رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش کرتے ہیں آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ کا میسور ڈسٹرکٹ کے نرسنگ پورہ میں واقع سلک فیکٹری کا دورہ۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے پورے ضلع بھر میں 209 نرسنگ ہوم کے کھولے جانے کا کیا اعلان۔ گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے نئے جے دیوا ہاسپٹل کو جلد بنانے کی ہدایت کے ساتھ جمس ہاسپٹل کا کیا دورہ۔ گلبرگہ پولیس کمشنر نے یہاں کی بڑھتی ہوئی ٹریفک اور ایکسیڈنٹس کے چلتے عوام کو ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کی دی ہدایت، ورنہ جرمانہ عائد کرتے ہوئے مقدمات درج کیے جانے کا کیا خلاصہ۔ گلبرگہ شہر میں راشن کے چاول کو غیر قانونی طور پر جمع کرنے کے چلتے 2 لوگوں کے خلاف کیا گیا مقدمہ درج۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ پولیس نے انجام دیا بہترین کارنامہ، گمشدہ 200 موبائل فونز کو برآمد کرتے ہوئے فونز کو مالکوں کے کیا گیا حوالے۔ آج کی اچھی بات، کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بلاتر بڑا نہ سمجھیں، اکڑ کر نہ چلیں، اپنے خواہش کو پورا کرنے کی چاہت میں کبھی بھی کسی کو ذلیل و رسوا نہ کریں اور نہ ہی کسی کے بنتے ہوئے کام کو خراب کریں، کیونکہ یاد رکھیں یہ دنیا آپ کو وہی واپس لوٹاتی ہے جو آپ اسے دیتے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں ایسے کام نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، بلکہ ایسے کام کریں کہ آپ کی وجہ سے بوجھل چہروں پر مسکراہٹ آ جائے۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے اور چیئرمین کے ایس آئی سی کنیز فاطمہ نے حال ہی میں میسور ڈسٹرکٹ میں واقع ٹی نرسنگ پورہ میں قائم سلک فیکٹری کا دورہ کیا۔ جی ہاں، گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ نے میسور ڈسٹرکٹ میں قائم سلک فیکٹری کا انسپیکشن کیا، جہاں پر زہرا نسیم IAS اور دیگر کے ایس آئی سی آفیشیلز انہیں گائیڈ کرتے ہوئے سلک فیکٹری کا دورہ کرواتے ہوئے ان کے ساتھ موجود دکھائی دیے۔ اس فیکٹری کا دورہ کرتے وقت کنیز فاطمہ نے خاص طور پر فیکٹری کے آپریشنز، پیداواری کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی کہ یہاں پر قائم کی گئی سہولتیں ہر ایک کے لیے اور ہر ایک کے معیار پر پوری اترے۔ پورے گلبرگہ ضلع میں دیہاتی علاقوں کی خواتین کو بااختیار بنانے اور بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بڑی ہی اچھی اسکیمز کی شروعات کرتے ہوئے 209 نرسنگ ہوم قائم کیے گئے ہیں۔ جی ناظرین، دیہاتی ترقی، پنچایت راج، ITBT اور گلبرگہ ضلع انچارج وزیر پریانک کھرگے نے بتایا کہ نریگا اسکیم کے تحت دیہاتی خواتین کی مشغولیت کی شرح میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی دیہاتی علاقوں میں بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے نریگا اسکیمز کے تحت انہیں ملازمت، نوکریاں دلوانے کے عظیم مقصد کے ساتھ محکمے نے کوسی نہ منے نامی پروجیکٹ نافذ کیا ہے۔ اور اس کوسی نہ منے نرسنگ ہوم میں ان خواتین کے بچوں کی اچھے سے پرورش اور دیکھ بھال کی جائے گی جو خواتین باہر نکل کر کام کرتی ہیں، ورکنگ وومنز ہیں، جو کہ نریگا اسکیمز کے تحت کاموں میں مصروف رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کو غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم کر کے غذائی قلت کے خاتمے کے لیے پروگرامز بھی رکھے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں دودھ، جوار، انڈا، دال، کھچڑی، سینگے کے لڈو بچوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ گلبرگہ اور شہباد تعلقہ میں کام کرنے والی گزشتہ سال کے مقابلے میں 2.36% خواتین ورکرز نے اپنے بچوں کو گھر پر چھوڑ کر اس نریگا اسکیم کے تحت کام کیا ہے۔ اور ان کام کرنے والی خواتین کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے نرسنگ ہوم کو 1,30,000 روپے سالانہ گرانٹ بھی 3 مرحلوں میں جاری کی گئی ہے۔ پریانک کھرگے نے یہاں پر مزید بتایا کہ محکمہ صحت کے تعاون سے ان بچوں کو ضروری حفاظتی ٹیکے لگا کر ان کی صحت پر زیادہ زور دینے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ نریگا اسکیم کی خواتین کارکنوں کے بچوں کو نرسری میں بغیر کسی عمر کی پابندی کے پالا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اسکیم کے مزید مؤثر نفاذ کے لیے اور بھی اچھے ضروری اقدامات اٹھائیں۔
गुलबर्गा डीसी साहिबा फौजिया तरन्नुम ने गुलबर्गा के जिम्स हॉस्पिटल जयदेवा कार्डियोवैस्कुलर साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा करते हुए वहां के कामों का मुआयना किया। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर में केकेआरडीबी की जानिब से 222 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा जयदेवा हार्ट हॉस्पिटल का गुलबर्गा डीसी साहिबा फौजिया तरन्नुम ने दौरा करते हुए वहां के पेंडिंग कामों को जल्द अज जल्द पूरा करने की इंजीनियर्स और इस तामीरी काम के ठेकेदारों को हिदायत दी। बता दें कि गुलबर्गा शहर में बहुत जल्द नया जयदेवा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद कर्नाटक रियासत के वजीर आला सिद्धरमैया इस तारीखी 371 बेड्स की सहूलतों के साथ कायम किए जाने वाले हॉस्पिटल का इफ्तिताह करेंगे। साथ ही बता दिया जाए कि इस नए हॉस्पिटल की इमारत का नक्शा देखने के बाद फौजिया तरन्नुम ने हॉस्पिटल के अहाते, ऑडिटोरियम और दीगर शोबे का मुआयना किया। साथ ही अब तक होने वाले पेशरफ्त का भी उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर फौजिया तरन्नुम के साथ गुलबर्गा सिटी पुलिस कमिश्नर SD शरणप्प IPS, DHO डॉक्टर शरणबसप्पा केथिनार, जयदेवा हॉस्पिटल के इंजीनियर श्रीपदा और दीगर लोग मौजूद दिखाई दिए। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि डीसी साहिबा कड़गी तालुका में ज़राअत और मुताल्लिका महकमे के जरिए शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए कड़गी तालुका भी पहुंची। जी हां, वजीर आजम के छोटे ताजिरों के फॉर्मुलाइजेशन PMEME स्कीम के तहत महकमे ज़राअत ने मजमूई तौर पर 10,000 रुपये फराहम किए हैं और उसी के तहत 7 लाख रुपये की ग्रांट भी दी गई है। इन्हीं तमाम कामों के पेश नज़र जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम ने बसवशरी ऑयल मिल का दौरा किया। साथ ही उन्होंने मटबुल गांव में कृषि भाग्य योजना के तहत 70,551 रुपये की लागत से तामीर किए जा रहे और 56,441 रुपये के सब्सिडी पैकेज मॉडल पर बनाए गए फार्म का दौरा किया और वहां पर सब्सिडी के तहत मिलने वाले डीजल इंजन, हिफाजती तारों के बाड़ और पॉलिथीन लाइनिंग्स की भी उन्होंने चेकिंग की। साथ ही फौजिया तरन्नुम ने गोटपारा गांव का दौरा किया और हकाम को फसलों की इमदाद और मुस्तकिल राहत फराहम करने की दरख्वास्त की, क्योंकि बटोटोरा डैम से पानी छोड़ने की वजह से तकरीबन 150 एकड़ फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने यहाँ पर तजवीज़ पेश की कि ज़्यादातर खेतों में बड़े पैमाने पर आगाही मुजाहरे करते हुए किसानों को इन खेतों के लिए दरख्वास्त देने के तहत मनाया जाए। साथ ही बता दिया जाए कि नीलखंड कल्लेश्वर में कायम फार्मर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का दौरा करते हुए FPO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मज़कूरा किसान प्रोड्यूसर के ऑपरेशन के बारे में उन्होंने तबादला ख्याल किया। इसके बाद मजमूई तौर पर सब्सिडी के तहत शुरू किए गए मरबूत काश्तकारी के निज़ाम में 19,20,000 रुपये की रकम के तहत बनाए गए पॉली हाउस आर्ची फूलों का दौरा किया और उनकी कारकर्दगी को उन्होंने सराहा। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि गुलबर्गा जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम ने महाराष्ट्र में आम असेंबली इंतखाबात के ऐलान के पेश नज़र सरहदी इलाकों में मॉडल ज़ाब्ता अखलाक की सख्ती से तामील के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बैन रियासती ताउन मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें उनके साथ भंवर सिंह मीना, शोलापुर DC कुमार आशीर्वाद, SP अटल कुलकर्णी, उस्मानाबाद DC सचिन ओमरे, SP संजय यादव, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रायप्पा उनसंगी के साथ 3 अजला के अहम ऑफिसर्स मौजूद दिखाई दिए। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस का शानदार और तारीफ के काबिल कारनामा। जी नाजरीन, गुलबर्गा जिला के सेडम तालुका में वाक़ई पुलिस टीम ने बाइक चोरी में मुलविस 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, शातिर, चालाक और खतरनाक 2 चोर जिन्होंने अनगिनत बेहिसाब जगहों और इलाकों से बाइक्स चुराया, उनको पकड़कर उनके कब्जे से 10 बाइक्स को जब्त कर लिया गया। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से सेडम तालुका में बाइक्स की चोरी होने की कई सारी शिकायतें मौसूल हो रही थी, जिसके बाद सेडम पुलिस टीम फुर्ती में आ गई और इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान 2 चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 10 बाइक्स को बरामद करते हुए उन्हें जब्त कर लिया गया। लिहाजा सेडम पुलिस टीम ने अपनी पुलिस स्टेशन में इस केस को दर्ज कर लिया और मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। गुलबर्गा शहर के नए पुलिस कमिश्नर SD शरणप्प IPS ने गुलबर्गा शहर के बढ़ती हुई ट्रैफिक की रोकथाम करने और यहां पर हो रहे सड़क हादसात को कंट्रोल करने के तहत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करते हुए उन पर भारी जुर्माना आयद करने का ऐलान किया।
جی ہاں، گلبرگہ پولیس کمشنر ایس ڈی شرنپ IPS نے ٹریفک کے مسئلے اور سڑک حادثات میں اضافے کے چلتے بہترین مہم کا آغاز کیا، جس کے تحت ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایک خصوصی آپریشن چلایا گیا اور اسی کے چلتے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف گلبرگہ سٹی پولیس اسٹیشن میں 937 مقدمات درج کرتے ہوئے 3,76,200 روپے جرمانہ اکٹھا کیا گیا۔ بتا دیں کہ 18 سے لے کر 20 اکتوبر تک 97,900 روپے کے جرمانہ جمع کیا گیا اور 21 اکتوبر تک مجموعی طور پر 937 مقدمات درج کرتے ہوئے 3,76,200 روپے جرمانہ اکٹھا کیا گیا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں پر انڈین موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی، اسی لیے سٹی پولیس کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں عوام سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ گاڑی چلاتے ہوئے ٹریفک قوانین کی ضرور پابندی کریں۔ گلبرگہ پولیس کمشنر ایس ڈی شرنپ IPS نے اس ٹریفک قانون کی پابندی کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے گلبرگہ ریڈیو آکاش وانی کے ذریعے سے عوام سے بات چیت کرتے ہوئے ان کے سوالوں کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر سگنل سسٹم کی موجودگی کے باوجود بھی کئی سارے لوگ ٹریفک قانون پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں اور مجرموں کا سراغ لگا کر ان کے گھروں تک پہنچا جائے گا، جو کہ ITMS کے جدید تکنیکی نظام کے تحت قصوروار پائے جائیں گے۔ ساتھ ہی رکشا آٹو والوں کے لیے غیر قانونی پارکنگ، سیٹ بیلٹ اور یونیفارم نہ پہننے جیسے قوانین کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے CCTV کیمرے نصب کیے گئے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اب پولیس کی نظروں سے بچنا ممکن نہیں ہے اور ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنے پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ پولیس گلبرگہ کو منشیات سے پاک ضلع بنانے کے لیے پچھلے 2 دنوں سے سخت اقدامات اٹھا رہی ہے اور پک پاکٹ ٹیموں پر سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون کے استعمال کو روکنے کے لیے 932 مقدمات کو درج کیا گیا ہے۔ گلبرگہ شہر میں غیر قانونی طور پر چاول کی سپلائی کرتے ہوئے اس کا ذخیرہ اکٹھا کیے جانے کی اطلاع ملنے پر چوک پولیس اسٹیشن ASI گنپتی اور ان کی ٹیم نے وہاں چھاپا مارا۔ جی ناظرین، فوڈ اینڈ سول سپلائرز اور کنزیومر افیئر ڈپارٹمنٹ کے انسپکٹر نے پولیس کو اطلاع دی کہ کاٹن مارکیٹ کے پچھلے گیٹ کی طرف جانے والی سڑک پر ایگرو ایجنسی کمپلیکس کے قریب ایک گاڑی میں راشن کا چاول بھرتے ہوئے غیر قانونی طور پر اسے لے جا کر اس کا ذخیرہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، جس کو سننے کے بعد ودیا شری پاٹل چوک پولیس اسٹیشن کے ASI گنپتی اور عملے نے وہاں چھاپا مارا اور چھاپے کے دوران 4,080 روپے مالیت کے 30 کلو چاول اور 1,15,000 روپے کی مہندرا بلیرو گاڑی کو ضبط کر لیا۔ بتا دیں کہ چاول اور مہندرا بلیرو گاڑی سمیت 1,19,000 روپے کا اور بھی قیمتی سامان ضبط کر لیا گیا اور چوک پولیس اسٹیشن میں اکی راج شیکھر شیوریا کے مالک ڈرائیور پیتامبر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ گلبرگہ شہر کی پولیس کا قابل تعریف اور بہترین کارنامہ۔ جی ہاں، گلبرگہ پولیس ٹیم نے عوام کے کھوئے ہوئے موبائل فونز کو تلاش کرتے ہوئے انہیں حاصل کیا اور فونز کو ان کے اصلی مالکوں کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، گلبرگہ پولیس کمشنر ایس ڈی شرنپ IPS نے کہا کہ CEIR پورٹل کی مدد سے عوام کے کھوئے ہوئے 200 موبائل فونز کو برآمد کر لیا گیا، جس کی قیمت تقریباً 38 لاکھ روپے بتائی گئی اور ساتھ ہی ان کو برآمد کرتے ہوئے ان موبائل فونز کو ان کے مالک کے حوالے کر دیا گیا۔ گلبرگہ پولیس کمشنر ایس ڈی شرنپ IPS نے پریس کانفرنس کے ذریعے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے اپنے موبائل فونز کے گم ہونے کی شکایت KSP ELOST اور CEIOR پورٹل پر درج کروائی تھی اور انہی شکایت کی بنیاد پر DCP کنیکا سیکریوال، ACP پروین H نائک، DG راجنہ، سنتوش بنی ہٹی، اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس کی رہنمائی میں شہر کے تمام تھانوں کے انسپکٹرز کی رہنمائی میں تکنیکی عملے کی صلاحیت کے ساتھ CEIOR پورٹل نے اب تک 672 موبائل فونز کا پتہ لگایا ہے، جن میں سے 472 موبائل فونز کا پتہ لگاتے ہوئے ان موبائل فونز کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا گیا۔ بقیہ 200 موبائل فونز آج ان کے مالکوں کے حوالے کر دیے گئے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اگر شہر کے عوام کے موبائل فونز گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو وہ مقامی پولیس اسٹیشن میں اپنی شکایت کو درج کروائیں، ساتھ ہی CEIR پورٹل میں بھی اس کی شکایت درج کروائیں تو ان کے موبائل فون ٹریس کر کے ان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ کل کے نیوز بلیٹن میں پوچھے گئے سوالات کے صحیح جواب یہ ہیں۔
پہلا صحیح جواب جواہر ٹنل جموں اینڈ کشمیر میں موجود ہے۔ دوسرا صحیح جواب فیروز شاہ کوٹلہ کرکٹ اسٹیڈیم کا نیا نام ارون جیٹلی اسٹیڈیم ہے۔ تیسرا صحیح جواب ہندوستان کے قومی ترانے کے علاوہ رابندر ناتھ ٹیگور نے بنگلہ دیش کا قومی ترانہ لکھا۔ کل کے نیوز بلیٹن میں پوچھے گئے ان سوالات کے سب سے پہلے صحیح جواب دینے والوں کے نام یہ ہیں: محمد عبد الحمید سن آف عبد الرشید، انم فاطمہ شراف ڈاٹر آف محمد حاجی ملنگ شراف، انم فاطمہ ڈاٹر آف عبد الرزاق۔ گیس دی کریکٹ آنسر اینڈ ول اناؤنس یور نیم سیگمنٹ کے آج کے 3 سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال، بلٹ ٹرین سب سے پہلے کس ملک میں شروع کی گئی؟ آپشنز ہے چائنا، اسپین، فرانس یا جاپان۔ دوسرا سوال، انگریزوں نے ہندوستان میں اپنی پہلی فیکٹری کہاں قائم کی؟ آپشنز ہے ممبئی، سورت، گوا یا دہلی۔ تیسرا سوال، دنیا کا سب سے باوقار پریسٹیجیس ایوارڈ کون سا ہے؟ آپشنز ہے بکر پرائز، آسکر ایوارڈ، نوبل پرائز یا پولیٹزر پرائز۔ ناظرین اپنے صحیح جواب کمنٹ باکس میں اپنے اور اپنے والد کے نام کے ساتھ ضرور لکھ کر بھیجیں۔ اسی طرح کی تیز تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔